ہم بہت عرصے سے کانسپیریسی تھیوریز سنتے آ رہے ہیں، یہ ڈیپ اسٹیٹ ہے، یہ اس کا یہ کام ہے، یہ اس کا یہ کام ہے۔ آج میں اس پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ہو کیا رہا ہے، اور وی آر لیونگ تھرو دا پروف، یعنی کہ اب وہ یہ کانسپیریسی تھیوریز جو ہیں یہ کانسپیریسی نہیں رہیں، یہ ایک ثبوت جو ہے، وہ پروف جو ہے وہ سامنے ہے آپ کے۔ ہم اس پروف کو خود دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، یعنی کہ وی آر لیونگ تھرو اٹ، ہم اس میں سے گزر رہے ہیں، اس ٹرانزیشنل فیز میں سے، جس میں کانسپریٹرز جو ہیں وہ ان ٹارگٹس کو اچیو کریں گے جو انہوں نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں پتہ نہیں کتنے عرصے کے ساتھ۔ تو آج اس سلائیڈ کا مقصد یہی ہے کہ ہم یہ جانچیں کہ کیا کیا ہو کیا رہا ہے اس لیونگ لائف کو ختم کرنے کے لیے۔ اب اس میں میناپولیشنس ہیں۔ میناپولیشن ہوتی ہے کہ جو خود آپ اس کو کسی چیز کو میناپولیٹ کرتے ہیں، اس کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کو خراب کرتے ہیں یا ٹھیک کرتے ہیں۔ میناپولیشن ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، خراب بھی ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ بہت سارے سڈن ویدر چینجز ہو رہی ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، والکانوز یعنی کہ جو آتش فشاں پہاڑ ہیں وہ پھٹ رہے ہیں، ٹارنیڈوز، سائیکلونز اور ہریکینز، یہ جو موسم کے طوفان ہیں قسم کے وہ آ رہے ہیں، سونامی جو سمندر سے طوفان اٹھتا ہے، بہت زیادہ بارشیں، بہت زیادہ اس کی وجہ سے فلڈ، یا پھر خشکی آئی، ڈراؤٹ آیا تو 6 مہینے بارش ہی نہیں ہوئی اور خشکی کی وجہ سے۔ پھر ڈپلیشن آف ایکوافائرس، یعنی کہ آپ کی جو زمینی پانی ہے وہ کہیں 20 فٹ پہ تھا، 200-300 فٹ پہ چلا گیا، اس کی ڈپلیشن ہو رہی ہے۔ کراپ فیلرز ہو رہے ہیں، پوری کی پوری فصل ہی تباہ ہو جاتی ہے کسی موسمی حالات کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے، ژالہ باری کی وجہ سے، کسی نہ کسی اس کی وجہ سے فوڈ شارٹیجز ہو رہی ہیں یا کریٹ کی جا رہی ہیں۔ اب اس جو فوڈ پروڈیوس ہو رہی ہے اس میں لوہسٹ جو ہے نا ڈینسٹی ہے فوڈ کی۔ اب آپ کوئی چیز جو بھی کھاتے ہیں وہ پھوکی ہے، اس میں کوئی فوڈ کی وہ کوانٹٹی یا یوزیبل انرجی ہے ہی نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہے کنٹامینیشن ان را اینڈ پروسیسڈ فوڈ۔ کنٹامینیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے زہروں کی اور باقی ساری چیزوں کی، کھادوں کی وجہ سے اور اسپرے کرنے کی، زہروں کی وجہ سے اور ویڈیسائڈز کی وجہ سے اور فنجی سائڈ، ہربی سائڈ کی وجہ سے اتنی زیادہ کنٹامینیٹڈ ہماری خوراک ہے۔ اب اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہم ویک باڈیز پروڈیوس کر رہے ہیں، انفرٹیلٹی ہو رہی ہے، یعنی کہ جانوروں میں بھی انفرٹیلٹی ہو رہی ہے، اپنا انسانوں میں بھی ہو رہی ہے، بچے پیدا نہیں ہو رہے زیادہ تر علاقوں میں۔ اور اس کے بعد ہے کہ امیونٹی سسٹم ہمارا بہت ویک ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے بیماریاں بہت زیادہ ہیں، کوئی شاید بندہ ہو جس کو کوئی نہ کوئی بیماری نہ ہو۔ ہاں، اس لیے ہم ریسیپٹیو ٹو ڈیزیزز ہیں، بیماریاں ہم پہ بہت جلدی حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو کاسٹ آف ہیلتھ کیئر ہے، علاج کا جو نظام ہے وہ اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ہائیسٹ کاسٹ آف انرجی ان آل فارمز، کس طرح کی بھی انرجی ہو، وہ خوراک کی انرجی ہو، وہ پٹرول کی انرجی ہو، وہ بجلی ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کی پرائسز اتنی ہائی کر گئی ہیں، اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ عام آدمی کی افورڈیبلٹی سے باہر ہو گئی۔ اب اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ یہ ان پریٹیکسٹ کہ جی ہم جہاں پہ بادل ہیں وہاں پہ بارش کر سکتے ہیں، اور اس میں ہوائی جہاز کے ذریعے یہ کیمیکلز جو ہے اس کو اسپرے کرتے ہیں اوپر ایٹماسفیئر میں جا کے، اور اس کی وجہ سے بارش کرواتے ہیں یا کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں اس کی وجہ سے بہت سارے اور جو کیمیکلز ہیں ان کا جو افیکٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ برا ہو رہا ہے۔ اس کو کیمیٹریل کہتے ہیں۔ کیمیٹریل ہے کہ اوپر کیمیکلز کی ایک ایٹماسفیئر میں ایک لیئر بچھائی جا رہی ہے، اور جس کی وجہ سے ہماری ہر چیز ہی کنٹامینیٹ جو ہے ہوتی جا رہی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، یہ خیالات نہیں ہیں، یہ آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں چیزیں۔ اب اس کا جو ان ایونٹس کو کرنے کے لیے، سارا چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے اب
क्या क्या किया गया? पहली तो है कि ज़मीन को ख़राब किया गया, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को के अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो एक कनेक्शन है सॉइल का और पौधे का। माइक्रोब्स को फोकस करके उनको मार दिया गया, यानी कि पौधों की माँ को मार दिया गया। जब पौधों की माँ मरी तो पौधा वीक हुआ, और पौधा जब वीक हुआ तो फिर उसको इन्होंने इंट्रावीनस पे लगा दिया, यानी कि क्या कहते हैं उसको, ये मस्कुलर जो होती है अपना वेंस के ज़रिए जो हम खुराक देते हैं उसके उस पर लगा दिए, बर्गर जिसको हम कह सकते हैं। और उसके बाद है कि इट स्टार्टेड फ्रॉम सॉइल डिग्रेडेशन, प्लॉइंग। अब उसकी क्या उसको कैसे किया? सबसे पहले तो प्लॉइंग की, ज़मीन को डिस्टर्ब किया, उसके बाद पानी छोड़ के उसको पानी में डुबोया और फिर उसको नंगा कर दिया। ये 3 मेजर स्टेप्स लिए गए, जिसकी वजह से जो पौधों की माँ थी वो मर गई, और या बहुत ही मरी जैसी हो गई, जिसकी वजह से पौधों की जो मिनरल की रिक्वायरमेंट है पौधे की सॉइल से वो पूरी नहीं हो रही। अब उसके बाद सीड की मैनिपुलेशन है। सीड को GMO से पहले सिलेक्शंस होती थी, जो कुदरती एक अमल है। उसके बाद हाइब्रिड्स बनाए गए, ये भी एक क्रॉस पॉलिनेशन की गई, जिस तरह गधा और खोता जो है, गधा और घोड़ा जो है उसको क्रॉस करके, क्रॉस ब्रीड करके आप खच्चर बनाते हैं। इसी तरीके से ये जो हाइब्रिड सीड्स हैं ये बनाए गए। और हाइब्रिड सीड्स में जिस तरह खच्चर जो है आगे बच्चा नहीं देती, इसी तरीके से हाइब्रिड सीड जो हैं आगे बच्चा नहीं देते आगे, यानी कि उनकी जनरेशन आप आगे कंटिन्यू कर सकते। हर दफ़ा आपको बीज जो है वो कंपनी से ख़रीदना पड़ेगा। अब इसके बारे में एक मैं आपको वीडियो दिखाने लगा हूँ जो बहुत ही मीनिंगफुल है, आप उसको सुने और फिर आप देखिएगा कि क्या होने जा रहा है हमारे साथ। I spoke about how South Africa doesn't have seeds last time, and many people didn't understand what I was talking about. The country is currently making all its staple foods on what are called genetically modified seeds. Monsanto! Yes, most of which are disabled from reproducing. Most of which, even if they did reproduce, they would slowly reproduce less and less. This means that we need... Please stop. People don't understand this. A seed, when you plant it, has an ability that when it bears fruit, the fruit can give you seeds that can be replanted. Yes. You are saying there are genetically modified seeds where it will give you fruit, maybe even with pips, but they cannot grow into anything. Some of those seeds are genetically engineered to have what is called a genetic use restriction technology, that if you try to replant it next season, it won't replant. But more importantly, when you planted this genetically modified plant, first time around, when it can still reproduce, it has a power to cross-pollinate, and the pollen will go all across the country, 60-kilometer radius, and they will infect or go to an organic plant and cross-pollinate that plant and turn it into a plant that's got genetic use restriction technology, so that plant won't work. And they can do that again and again all across the country until they destroy the organic seeds, and you're only left with these genetically engineered seeds for your food. So you have to go and buy them every year from a company that is not South African, from a Monsanto that is not South African, from a Bayer that is not South African, from a Syngenta that is not South African, putting you in slavery for seeds. So scary. And this scary. And these companies, Lima Grain, which owns a company called Seedco, Lima Grain actually destroyed all tomato seeds in Europe, to the extent that right now hybrids are what are left in Europe, and they sell these hybrids from anything from $60,000 a kg to $400,000 a kg. What that means is seeds cost more than a kg of gold. So if we continue to allow that to happen in South Africa, very soon the companies that control these seeds can demand a kg of gold or more for a kg of seeds. And without those seeds, you do not eat. So what we are saying is, it should therefore be common sense for the government of South Africa, black South Africans, and anybody that considers themselves South African, including the Boers, to make sure that they should be supporting seed producers that produce organic seed or open pollinated seeds, so that we can have seeds in the hands of our farmers that reproduce for us to be able to control our food production. Now, I sell such seeds. I sell food that
اس ویڈیو میں پینول نے ہمیں یہ بتایا کہ کس طریقے سے سیڈ کی مونوپلی کی وجہ سے سیڈ کی مثلا ٹماٹر کا سیڈ جو یورپ میں ہے اس کی کاسٹ سونے کے برابر ہو چکی ہے. یہی صورتحال ہوگی باقی اجناس کی اور باقی بیجوں کی, کیونکہ بیج کے بغیر ہم خوراک نہیں پیدا کر سکتے اور خوراک کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. اس لیے جو سیڈ کمپنیز ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہمارے جتنے بھی انڈیجنس سیڈز ہیں, آرگینک سیڈز ہیں, وہ سارے ختم ہو جائیں, اور ختم ہو رہے ہیں اپنا گاہب یعنی کہ ایک ریپڈ سپیڈ کے ساتھ. اور اس کی وجہ جو ہے جی ایم او سیڈز ہیں. جی ایم او سیڈ سے جو پولنس اٹھتے ہیں وہ بہت ساری ارد گرد کے جو ہماری لوکل سیڈز ہوتے ہیں, جو نان ہائیبریڈس ہوتے ہیں, ان کو بھی کنٹامینیٹ کر کے ان کو بھی آگے جنریشن جو ان کی پیداوار کو کم کریں گے اور کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ 2-4 سال میں ہم مرہون منت ہو جائیں گے سیڈ کمپنیز کے کہ وہ انہی سے ہم سیڈ خریدیں, اور وہ اتنا مہنگا سیڈ دیں گے. جس طرح کارن کا ہمارے ہاں 20,000 روپے کا 1 ایکڑ کا سیڈ ہے. اب یہ اس کی پروڈکشن کاسٹ 2,000 روپے بھی نہیں, 20,000 روپے کا سیڈ جو ہے وہ ہمیں لینا پڑ رہا ہے. تو یہ صورتحال اس میں بیج کے بارے میں ہے. اب اس کے بعد زمین کی لیولنگ کی گئی, اس کو زمین پانی میں ڈبوئی گئی, اور اس کے بعد زمین کو ٹرن کیا گیا یعنی کہ مولڈ اور ڈسک پلاؤ وغیرہ سے, جس سے سارا زمینی نظام وہ تباہ و برباد ہوا. اب اس کے بعد ساری زہریں استعمال کی ہیں, جس میں کھادیں ہیں, جس میں زہریں پیسٹیسائڈ جن کو ہم کہتے ہیں, یا فنجی سائڈز ہیں, ہربی سائڈز ہیں, ویڈی سائڈز ہیں. یہ ساری زہریں ہیں, یا جتنے بھی مائکرو نیوٹرینٹس ان کو کہا جاتا ہے, یہ ساری زہریں ہیں. اور ایریڈیکیشن آف ویڈز, اور پھر اس کے بعد جتنے بھی جڑی بوٹیوں کو ایک تلف کرنے کا نظام بنایا گیا, اس میں پہلے میکینیکلی تلف کی گئیں, اور اس کے بعد پھر ہم نے ہربی سائڈ اور ویڈی سائڈ کو استعمال کر کے ان کو تلف کیا. اس کی وجہ کیا تھی کہ ویڈز جو ہیں ان کو کہا کہ یہ ہماری دشمن ہے. ہماری دشمن تو نہیں ہے, وہ تو ہماری دوست ہیں, اور وہ وہاں پہ آئیں گی جہاں پہ زمین کولیپس کر گئی ہے یا زمین ننگی ہے. آپ زمین کو ننگا نہ چھوڑیں, ویڈز کبھی بھی نہیں آئیں گی. سو اس لیے ہم ملچ آپ کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ملچ آپ استعمال کریں گے تو پھر ویڈز کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, زمین کا ٹیمپریچر بھی مینٹین ہو جائے گا, زمین کے اندر جو حیات جنہوں نے پودوں کو وہ منرلز دینے ہیں جو اس کو زمین سے چاہیے, اس کی ساری ریکوائرمنٹ بھی پوری ہو جائے گی, اور پانی بھی اس کا ضیاع نہیں ہوگا. تو ساری چیزوں کا حل جو ہے وہ ملچ کے اندر ہے. اب اس کے بعد ہے بہت ساری ملکوں میں فارمرز کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ فصل کاشت نہ کریں. مثلا اگر فارمر کہتا ہے جی مجھے تو $2,000 کا نقصان ہو رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں $2,000 کیا $2,500 ہم سے لے لو, اب آپ فصل کاشت نہ کرو. یہ بہت سارے علاقوں میں, بہت سارے ملکوں میں ایسا ہو رہا ہے تاکہ فوڈ اور خوراک کی کمی پیدا ہو. اور اس کے بعد اس کے رزلٹس جو سارے عمل ہوئے ہیں, ان کے رزلٹس کیا نکلے آپ کے کہ فوڈ کی کمی, خوراک کی کمی ہو رہی ہے, اس سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں, اس کی کوالٹی بہت پور ہے, کھانے کھا بھی لیں تو پھر اس میں انرجی لیول پورا نہیں ہوتا, اور پھر اس کی کاسٹ جو ہے آپ دیکھیے کہ فوڈ کی کتنی زیادہ ہے. ساری مسائل جو ہیں. اچھا, میل نیوٹریشنس یعنی کہ میل نیوٹریشن جو ہے انسان کے جسم میں کوئی وہ چھوٹے قد کا ہے, کوئی کسی میں کوئی بیماری ہے, یعنی کہ بائی برتھ ینگ بچوں کی جو میل نیوٹریشن ہو رہی ہے اس کی وجہ سے اس میں بہت ساری پرابلمز آ رہی ہیں. ویک باڈیز, ایل باڈیز, یعنی کہ کمزور جسم اور بیمار جسم پیدا ہو رہے ہیں. وہ صرف انسان نہیں ہے, وہ باقی جانور, پودے اور ہر چیز ہی جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جانور جو ہیں وہ دوبارہ کراس ہی نہیں ہوتے, وہ پریگننٹ ہی نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کہ یہ سارے جو اوپر میں نے چیزیں بتائی ہیں اس نے فوکس کیا ہوا کہ کسی طریقے سے انفرٹیلٹی جو ہے اس کو ایڈوانس کیا جائے. بہت سارے جو ایڈوانس ملک ہمیں ابھی ہمارے یہاں پھر بھی سہولت ہے, بہت سارے ایڈوانس کنٹریز میں جو ہے وہ ہوتی نہیں ہے, اپنا پریگننسی نہیں ہوتی. اور نیچر ٹک یعنی کہ یہ وہ سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے, قدرت نے 40 کروڑ سال سے یہ اس سسٹم کو قائم کیا تھا کہ ہر جو جیدار ہے, جاندار ہے, اس کو صحت مند خوراک پیدا اپنا مل سکے اور وہ مفت مل سکے. لیکن اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ خوراک کو انسان نے بیچنا شروع کر دیا, کیونکہ جو پروڈیوسر تھا, جو پیدا کرنے والا تھا, کسان تھا,
وہ جو نام پیدا کرنے والا تھا اس کو وہ بیچتا تھا. تو یہ ایک سلسلہ شروع ہوا. سو اس سسٹم کو 40 کروڑ سال لگے جو قدرت نے یہ سسٹم بنایا. اب اس کے بعد ریسرچ جو ایگریکلچر ریسرچ کہہ رہے ہیں, ایگریکلچر ریسرچ نے صرف 60 سالوں میں اس سارے سسٹم کو ڈیمالش کر دیا. آپ نے ایک عمارت کھڑی کی 40 کروڑ سال لگا کے, اور ان سائنسدانوں نے سو کال سائنسدانوں نے وہ عمارت جو اللہ تعالیٰ نے 40 کروڑ سال لگا کے کھڑی کی تھی اس کو صرف 60 سال میں تباہ و برباد کر دیا. اب اس میں ریسرچ کے فیکٹرز کے علاوہ اور بھی فیکٹرز ہیں, لیکن اصل فیکٹرز جو ہے وہ ریسرچ ہے. اور ریسرچ اس لیے ہے کہ ریسرچ جو ہے وہ ڈائریکٹڈ ریسرچ تھی. ریسرچ یا سائنس جو ہے وہ گڈ بھی ہو سکتی ہے, وہ بیڈ بھی ہو سکتی ہے. انہوں نے جتنا کام کیا وہ بیڈ سائنس کے اوپر کام کیا. سو اس کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ آپ کا شروع ہوا. اب اس میں آپ دیکھیں کہ زندگی جو ہے بہت ہی مشکل ہو گئی ہے. جانداروں کی مائکروبس کو مار دیا. باقی آپ دیکھیں کتنے ہزاروں لاکھوں سپیشیز جو ہیں وہ ختم ہو گئی یہاں پہ اس دنیا سے. انسانوں کی حالات دیکھیں کہ کتنے کروڑوں انسان جو ہے بھوک سے مر رہے ہیں, اور جن کو خوراک مل رہی ہے ان کی حالت دیکھیں, وہ ان کی بیماری کی حالت دیکھیں, ان کی صحت کی حالت دیکھیں, ان میں نیوٹریشنس کا دیکھیں. اب اس کے علاوہ جو ہے کیا ہو رہا ہے جناب کہ کہتے ہیں جی کہ ایٹماسفیئر کے اوپر, یعنی کہ پہلے گلوبل وارمنگ کا ایک شوشہ چھوڑا گیا, اور گلوبل وارمنگ کی وجہ کیا ہے؟ زمین کو ننگا رکھنا. زمین کس نے ننگا کروائی؟ جنہوں نے یہ ہمیں بتایا کہ جی ہل چلا کے زمین کو چھوڑ دو. اب اس کی وجہ سے جو انرجی ہے, سورج کی روشنی ہے, ریڈیشن ہے, وہ زمین کے اندر ابزار ہوتی ہے, جس سے ہمارا پلانٹ جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے. اب گلوبل وارمنگ کا علاج یہ کیا کر رہے ہیں کہ ایسی ڈسٹ ایٹماسفیئر میں چھوڑی جائے جو سورج کی روشنی کو کم کر دے. اب اندازہ کریں کہ سورج کی روشنی جب کم ہوئی تو پھر کون سی فصلیں پیدا ہوں گی, کیسے ہوں گی, اور اس کے بعد اس کے بعد یہ یعنی کہ یہ ایک ریپیٹڈ جو ہے آرٹیکلز اس کے اوپر آ رہے ہیں کہ گلوبل جو وارمنگ ہو رہی ہے اس کا علاج یہ ہے کہ چاند کے اوپر ایٹم بم مارے جائیں, اور وہاں سے جو ڈسٹ نکلے وہ سورج کو روکے. آپ اندازہ کریں کہ یہ ڈسٹرکشن کی کس حد تک جا رہے ہیں. اور یہ ساری رپورٹس جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں, یہ لنکس ہیں اس کے اوپر موجود, آپ ان کو وزٹ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد بہت سارے اور کام ہو رہے ہیں جس میں ابھی میں ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں, جس میں بہت ساری چیزیں ایسی گرائی جا رہی ہیں جس میں ایسے پورس ڈیولپ کیے گئے ہیں جو انسان کے جسم میں چلے جاتے ہیں اور اس میں بہت ساری خرابیاں پیدا کرتے ہیں, جس میں پینڈیمک, جس میں آپ وائرسز اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے ذریعے انجیکٹ کی جا رہی ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں اس کا unknowingly. اب یہ ویڈیو دیکھیے ذرا. Look at that. And when this black, which we believe to be graphene, it's on the magnet, it tends to grow. And look at that. Hold it on that angle. Oh my God, look at that. So it's heavy metals and it's also in the jab. Look at that. Look it's at that. one of the ingredients in the jab. So that's going into and your watch body. it. Now look at that. Look at it. It's literally It's the spike taking protein. over the whole magnet. She just did a little tip, right, of this magnet, and it grows, and it's taking over the See whole the magnet. spiky bits? That spike protein is going in your body after the jab, and that's that makes you, dehumanizes you, pretty much. Look at it. It's literally growing. Look at it. You can see it Heavy growing metals, on camera. Yep. And you put it down. Now put it down, watch it grow. Watch it just take over the whole magnet. It would And it's hard to get it off the magnet. Oh, it's really hard. Oh, my finger! It's growing. Oh my gosh, it was growing on my finger. Look at that. Look at that. Hey guys, that's great, huh? It looks like a... Thanks guys. And how does this get on our beach? How? Chemtrails. They're spraying it in the air. And when you we swim are in the breathing water. this. They're putting it in the vaccines. They're putting it in our food. It's in our clothing. It's in our clothing. It's in the masks. You can literally watch this thing. This is why take people over. who have the vaccine, they have a magnet to the spot on their arm and it sticks.
Look at this. And It's so growing. It's catching yep, there's no more magnet. is that scary? It's an entity. اور اس کے بعد جو آپ کے دیکھیے کہ سڈن ویدر چینجز جو میں بہت عرصے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسی ویدر چینجز آ رہی ہیں کہ ہماری کراپ جو ہیں وہ ان کی ییلڈ بہت کم ہو جائے گی. اگر فیل نہیں بھی ہوں گی تو ییلڈ بہت کم ہو جائے گی, اور اس کے لیے ہمیں مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا. یہ ایک ایسی ہوائی بات نہیں ہے, اس کے اوپر ہمیں سیریسلی اگر ہم کام کریں گے تو پھر ہی ہماری زندگی آگے چل سکے گی, ہماری اگلی جنریشن جو ہیں وہ آگے بڑھوتری کر سکیں گی. یہ ایک بہت ہی سیریس مسئلہ ہے, بہت زیادہ سیریس مسئلہ ہے. آپ کائنڈلی اس کو ادھر سے سن کے ادھر سے مت نکالیں, اس کے اوپر عمل کریں. عمل کیا کریں کہ ہمارے ہاتھ میں ایک چیز ہے, وہ یہ ہے کہ ہم خوراک کو اچھے طریقے سے پیدا کر لیں, اور جو صحت مند خوراک ہو, اور صحت مند جو خوراک ہے وہ ہم کھائیں گے, ہماری بیماریوں سے بچت ہو جائے گی, اور ہماری کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ کم ہو جائے گی, اور ہماری جو فیلورز ہو رہے ہیں, کراپ فیلورز ہو رہے ہیں ویدر چینجز کی وجہ سے, وہ بہت حد تک میٹیگیٹ ہو جائیں گے. اور اس کے لیے آپ کے پاس ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ ہے کہ پکنک جو ہے وہی ہمیں اس جو شیطانی طاقتیں جو کام کر رہی ہیں ان سے یہی ایک پکنک جو ہے ہمیں باہر نکال سکتی ہے. اور اس کے اوپر آپ کو عمل کرنا پڑے گا بھائی. آپ پیار سے کر لیں, یا پھر آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پھر مجبوری کے تحت کرنا پڑے, کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی علاج, کوئی چارہ نہیں ہے. شکریہ.